عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مٹا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسی بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہ تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نہ یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کرتے مجھے یوں کرتے. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائے بند کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعہ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عامل عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ, اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے؟ چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا, لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے, اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں, جوان بھی خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو, لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی, اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے, میرا معبود ایک ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, اولاد بھی وہی دے گا, روزگار میں برکت بھی وہی دے گا, ساری بگڑیاں وہی بنائے گا, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو. اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا, اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے, یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے, لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے.
اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے تو. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو, کوئی بھی حکم دے دیا, رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی, رشوت لے لی, کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے, بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں, وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو, وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو, خود غریب ہو تو خود رکھ لو, پھر توبہ کر لو, آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا, معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی, ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا, بد نظری ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے, کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے, وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کرتے, وہ نہیں معاف کرتے. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا, کیا کھا لیا آپ نے, چوری, کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی, چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا, آپ نے کھا لیا, حرام کھا لیا نا آپ. مرغی کھانا کیا ہے, حرام ہے نا, چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے, حرام کھا لیا, اس کی تلافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے, اس کی تلافی ہو جائے گی, بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ, گڑ گڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا, یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا, زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے, فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. آپ جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلے, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے, جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے, اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا ہے میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گیا. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے, اللہ فوراً کیا کر دے گا, معاف, کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آپ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں. آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب, کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, وہ تبھی کامیابی, جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھائی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو, نہ نہ نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے، دعائیں اور آشیرواد لے لینا کسی سے، جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں کہ حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا، تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے، مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا کر ہی نہیں رہی، کر ہی رہا، تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی، پڑھائی کے معاملے میں بھی، اور بزنس کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے، وظیفے پڑھ لیں گے، 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی، فلاں نے پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ، شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا، کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت پر، ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشنکوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس، وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا. تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کا کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا 11 بجے، جب آپ کھاؤ کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا، رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 والے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے
تو ظاہر ہے اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہیں. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی سی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے, کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے کہ رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہے. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے ہیں, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے, وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام ہمیں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا, ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی, ان کی بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کریں, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ, بولو, اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کے رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ